بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسکرانا بھی عظیم سنت مبارک راشد عطاری نیو روحانی علاج لے کر پیش خدمت ہے۔ آج ہم روحانی علاج سنیں گے رزق میں برکت کے لیے۔ تقریباً آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، لیکن بیچارہ جو تنگی کے جو اسباب ہوتی ہیں نا، جس سے رزق میں برکت نہیں آتی ہے، تنگی آتی ہے، اس کو دور نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور جو جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے نا اس پر عمل نہیں کرتا۔ وظائف مانگتے ہیں ہم لوگ، وظیفہ بتا دیں جی، روحانی علاج بتا دیں، بس ہم قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لیں اور رزق میں برکت ہو جائے، کوئی اللہ کا نام پڑھ لیں، لیکن دیکھو جو بنیاد ہے نا وہ اگر دور نہیں کریں گے۔ اب دیکھو مثال ہے، میرے اب منہ میں چھالے بنے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے چھالے بنے ہوئے ہیں، میرا پیٹ خراب ہے، پیٹ میں گرمی ہے، اب میں پیٹ کی گرمی دور نہ کروں، منہ کے چھالے کا علاج کرنا شروع کر دوں تو یہ بے وقوفی ہے نا، کیونکہ جب تک پیٹ صحیح نہیں ہوگا منہ کے چھالے صحیح نہیں ہوں گے۔ تو جب تک جو ہماری عادتیں ہے نا، رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، نماز کی پابندی نہ کرنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے نہیں ہم لوگ۔ افسوس کی بات ہے، لاکھوں ایسے گھر ہیں مسلمانوں کے جو قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں صبح کے وقت، یا پڑھتے ہی نہیں سارا دن۔ افسوس کے دیگر کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں، جو دنیا کتابیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہوتی، پھر یہ ہوتا ہے نا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، مار کٹائی، ٹھیک ہے، جو خالہ پھپھو وغیرہ ہیں، جو ماموں وغیرہ ہیں، چاچو وغیرہ ہیں، ان سے بولتے ہی نہیں، ہوتا ہے نا نہیں کتا طریقہ لگتا ہے، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے رشتہ توڑ دینا، کسی سے بولنا نہ، اس سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو یہ اسباب دور کرے پہلے، ٹھیک ہے، یہ جو اسباب ہے نا، خصوصی طور پہ یتیموں کا ہوتا ہے نا حق کھانا، مال کھانا یتیموں کا، یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پھر نا جھوٹ بول کے مال بیچنا، دھوکہ دے کے مال بیچنا، یہ ساری وجہ ہوتی ہیں، وجوہات ہیں، ان کو دور کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ دیکھیے وہاں بعض ایسے کام ہوتے ہیں وہ دیر سے کھلتی ہیں نا، دکانیں دیر سے کھلتی ہیں، لیکن صبح اٹھ کے نماز تو پڑھے نا، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھے، کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے نا مال لے کے آتے ہیں، رزق لے کے آتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ صبح کی بڑی برکت ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ صبح کا جو وقت ہے اس میں برکت عطا کرے اللہ تعالیٰ میری امت میں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی وقت نا، کسی بھی وقت، صبح کے وقت، رات کے وقت، جب بھی آگے وقت تو آگے پاس ہو نا، جو آگے گھر ہے نا، آپ کا گھر جو آپ کا گھر ہے نا، گھر کے نا چاروں طرف کونوں پہ نا، یعنی یہ والا کونا ہو گیا، مشرق والا، مغرب والا، جو چار کونے ہیں گھر کے آپ کے، تو چاروں کونوں میں نا آپ نے نا پانی یعنی چھڑکنا ہے۔ کس طرح کیا پڑھنا ہے؟ اول آخر دوسری پڑھ کے نا کوشش کریں، یہ جو عمل ہے نا، ویسے بہتر جو عمل ہے نا، یہ فجر کی نماز سے پہلے کا کریں آپ، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کے نا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے نسلیں بھی انشاءاللہ کھائیں گی تو آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ ایسا ماشاءاللہ پاورفل عمل ہے، اور چند منٹ کا عمل ہے یہ، تو اگر یہ کر لیں گے نا آپ، یہ چند منٹ کا عمل، انشاءاللہ رزق کے نا خزانے آپ کو ہاتھ آئیں گے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کوشش کریں 12 دن کر لیں، 26 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، ٹھیک ہے، 40 دن کر لیں، آپ 63 دن کر لیں، 92 دن کر لیں، نسبتوں کی نسبت ہے۔ تو اول آخر دوسری پڑھ کے نا پانی لے کے نا کسی پیالے میں یا رزاق 313 بار پڑھ کے نا، پہلے 313 بار پڑھیں، اتنا مشکل تو یار نہیں ہے، یا رزاق پڑھ کے دم کرے پانی پر، اس پانی کو نا، ادھر یہ 4 کونے ہوتے ہیں، 4 کونے ہوتے ہیں ہمارے، ادھر کونے ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے دیوار ہوتی ہے، 4 کونے بنے ہوتے ہیں نا، کارنر جسے کہتے ہیں، کارنر کونے، تو ایک آپ کا کونا نا گھر کا کونا،
اس میں پانی ایسے جھڑک دیں، ٹھیک ہے، پانی پھینک دیں، فجر کی نماز سے پہلے ہی پھینک زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ 313 بار پڑھ کے یا رزاقو اس کونے پہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے 313 بار پڑھ کے یا رزاقو اس کونے پر، پھر آپ نے 313 بار پڑھ کے یا رزاقو اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کونے پہ پانی یعنی پھینک دیں، جھڑک دیں۔ انشاءاللہ ایسی برکت دیکھیں گے آپ اپنے گھروں میں، اپنے رزق میں، کہ آپ حیران پریشان ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو میوسی نہیں ہوگی۔ جو اسباب ہے نا جس میں رزق میں برکت نہیں ہوتی اس کو دور کریں یار۔ اگر کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے نا تو اس سے نا آپ معافی مانگیں، یا اس کو کہو یار کہ میں تم سے ناراض تھا، مجھے معاف کر دو، کیونکہ یہ عاجزی ہوتی ہے نا، اس میں برکت، اس میں عظمت ہے، اس میں کوئی توبہ استغفر اللہ بے عزتی نہیں انسان کی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔